تو جنازے میں جتنے لوگ موجود تھے ہر ایک کے آنکھیں اشکبار تھیں، بلکہ یوں کہہ دوں جہاں جہاں تک یہ خبر موصول ہوئی ہر جگہ پہ لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھی، اور فرزندان محسن ملت خوش نصیب تھے کہ باپ کے جنازے پر موجود بھی تھے، اور باپ کے جنازے کو عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا گیا اور غسل بھی دیا گیا اور دفن بھی کیا گیا۔ باپ کی جو مصیبت ہوتی ہے بیٹے کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے، تو علماء کی مجلس سے مصائب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہائے میرے مولا امام سجاد عزیزو، سید سجاد جب اپنے بابا کے لاشے پر پہنچے تو کس حالت میں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں۔ کون سجاد عزیزو؟ حسین کا غیور سجاد، جوان بیٹا گزر رہا ہے اور سامنے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم سید سجاد کا قدم کیسا اٹھا ہوگا، سید سجاد کیسے آگے بڑھا ہوگا۔ سب اولاد کی خصوصاً بیٹوں کی یہی خواہش ہوتی ہے عزیزو، اپنے باپ کے جسم کو دفنا دوں، چھپا دوں، لیکن ہائے سید سجاد کی مظلومیت عزیزو، سید سجاد کو اجازت نہیں ہے اپنے بابا کی لاش دفن کرنے کی، یہ مصیبت ہے عزیزو۔ جب سید سجاد کا آخری وقت آیا نا عزیزو، تو سید سجاد نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ بچوں یہ چٹائی ہٹا دے، مجھے زمین پر لٹا دے۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے رو کر کہا بابا آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں، آپ کا جسم لاغر ہے۔ سید سجاد نے کہا بچوں تمہیں نہیں معلوم، آخری وقت میرے بابا کی لاش کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، میں اپنے بابا کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دو جملے اور۔ سید سجاد کے صبر کو سلام عزیزو، جوان بیٹا ہے، غیور بیٹا ہے۔ جب زندان شام پہنچا نا تو حاکم لعین تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سید سجاد کے بابا حسین ابن علی کا سر مبارک تخت میں رکھ کر تخت کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنا نہیں عزیزو، بلکہ حاکم لعین کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور سر مبارک حسین سے بے ادبی ہو رہی ہے اور سامنے جوان بیٹا کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا گزرا ہوگا سید سجاد پر؟ ایک جملہ کہہ دوں، دیکھنے والے غیروں سے دیکھا نہیں گیا عزیزو، لیکن سید سجاد جوان بیٹا دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کہا اے یزید لعین چھڑی ہٹا دے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، آج تم اسی سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ اور سید سجاد دیکھ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پاک پروردگار، جس شخصیت کے لیے یہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، مرحوم کی جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہے ان کو معاف فرما۔ رب کائنات